السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شاہین کے بارے میں تو آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، اس کی اونچی پرواز کے بارے میں بھی سنا ہوگا اور اس کے شکار کرنے کے انداز کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ شاہین جو ہے وہ 10,000 کی فیٹ ہائٹ تک کی وہ پرواز کر سکتا ہے اور 10,000 کی فیٹ سے وہ اپنا شکار کر سکتا ہے، اور اس کی نظروں میں آیا ہوا شکار صرف اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے بلوں میں گھسنے میں کامیاب ہو جائے، یعنی کہ چوہا یا پھر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جانور۔ اس سے علاوہ جو مرضی ہو جائے وہ 10,000 کی فیٹ ہائٹ سے دیکھتا ہے اور سیدھا آ کے اپنے شکار کے اوپر جپٹتا ہے، اور اس کے شکار سے اور اس کے پنجوں سے بچنا امپاسبل ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اور اتنی اونچی پرواز شاہین سیکھتا کہاں سے ہے۔ ارے باقی جانور بھی تو 2 پروں سے ہی اٹھتے ہیں، تو شاہین نے ایسا کیا ہے کہ وہ 2 پروں سے 10,000 کی فیٹ ہائٹ تک کی پرواز کرتا ہے۔ ارے اسی لیے تو شاہین ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اپنے شکار کے اوپر جپٹتا ہے، اور اس سے کیوں باقی جانور جو ہے صرف وہی جانور بچ سکتے ہیں جو اپنے بل میں گھسنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دوستو، انفارمیٹو ویڈیوز میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ اصل میں جب شاہین چھوٹا ہوتا ہے اور شاہین کا جو پیرنٹ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاہین اب اڑنے کے قابل ہو چکا ہوا ہے، تو وہ شاہین کے پیرنٹ جو ہے وہ اس کو 10,000 کی فیٹ کی ہائٹ کے اوپر لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور خود وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اب اتنی زیادہ ہائٹ سے جب شاہین کو چھوڑتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اب وہ چھوٹا بھی اس کو اڑنا نہیں آتا، تو وہ پڑتا ہے اور اڑنے کی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی وہ پریکٹس کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ خود کو سنبھالے اور پڑاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کی کنٹرول میں نہیں رہا اور وہ زمین پہ گر کے مر جائے گا، اس وقت وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور پھڑپڑانا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اسی وقت شاہین آتا ہے اور اپنے بچوں کو اپنے پاؤں میں دبوچ کے پھر لے کے اوپر چلا جاتا ہے اور پھر چھوڑتا ہے، پھر لے کے چلا جاتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، اور اسی طرح کافی دنوں کی پریکٹس کے بعد جب شاہین سمجھتا ہے کہ اب میرا بچہ جو ہے اڑنے کے قابل ہو گیا، تو اسے وہاں سے 10,000 کی فیٹ سے چھوڑتا ہے، اور شاہین کا بچہ جو ہے وہ یوں 10,000 ہائٹ کی فیٹ جو ہے اتنی پرواز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے جب شاہین جو ہے وہ اس طرح اپنے بچے کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی اپنے بچے کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہے، اگر ہم بتائیں کہ اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر وہ پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہے، شاہین جو ہے 10,000 کی فیٹ ہائٹ سے چھوڑ رہا ہے بچے کو اور خود اس کو پڑھانے کے لیے اس کو چھوڑ رہا ہے، اور شاہین کا بچہ جو ہے وہ پڑھاتا ہے، خود اسٹرگل کرتا ہے، خود محنت کرتا ہے، تو وہ جو ہے 10,000 ہائٹ 10,000 نام لے لیتے ہیں، 10,000 تک جہاز جو ہے وہ اڑتے ہیں، اتنی ہائٹ تک کی جو ہے وہ سپیڈ جاتی ہے، 10,000 فیٹ جو ہے وہاں اڑتا ہے اور وہیں سے سیدھے پرواز کرتا ہے اور اپنا جو ہے وہ شکار کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم بھی اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اسٹرگلنگ فیس میں لے کے آئیں، ان کو خود پریکٹیکلی کام کرنے کی، اگر ہم ویسے بتاتے رہے نہیں اس طرح نہیں بچے اس طرح کرنا ہے، اس کو سارا سمجھاتے رہیں، یہ اس کی بجائے ہم ان کو اسٹرگلنگ فیس میں لے کے آئیں، خود ان سے کہیں کہ اسٹرگل کرو، ورک کرو، اور جب وہ گر رہے ہوں پھر ان کو تھامیں اور پھر ان کو کہیں بھی اسٹرگل کرو، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اگر ہم ان کے لیے بینک بیلنس بنائیں، پراپرٹیز بنائیں یا جو بھی کریں، اس سے کیا ہوگا کہ ان کی جو پرواز کرنے کی خود جو ان کے شکار کرنے کی جو قابلیت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے، اور اس کی بجائے اگر ان کو اسٹرگلنگ فیس شروع سے ہی فیس کرنا پڑ رہا ہوگا تو وہ جو ہے وہ اس سے بہتر ہوں گے اور اپنے لیے اپنا شکار جو ہے وہ بہتر کر لیں گے اور اپنے آپ کو زیادہ آگے ترقی کی بلندیوں تک لے کے آئیں گے اور دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ کامیاب ہوں گے، بجائے اس کے کہ اگر ہم ان کے لیے پراپرٹیز لے کے آئیں، بینک بیلنس لے کے آئیں۔ بالکل اسی طرح اب شاہین کا بچہ اور عقاب کا بچہ کارگس جو ہے، اب شاہین اور عقاب جو ہے وہ دونوں ایک ہی پرواز میں ایک ہی آسمان میں اڑتے ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، لیکن شاہین کا جو بچہ وہ 10,000 کی فیٹ بلندی تک کی پرواز کرتا ہے اور عقاب کا جو وہ چند میٹر اوپر تک کی ہائٹ کی پرواز کرتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ شاہین جو ہے وہ اپنے بچوں کو 10,000 کی فیٹ سے گراتا ہے، انہیں سٹرگل کرنے کے لیے چھوڑتا ہے، انہیں کہتے ہیں بھی خود سٹرگل کرو، خود فیس کرو، لیکن وہ ان کو سٹرگلنگ فیس میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ گرنے والا ہے تو وہ اس کو مضبوطی سے تھامتا ہے اور پھر دوبارہ سے اس کو جو ہے اوپر لے کے جاتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، اسے کہتا ہے کہ پھر سٹرگل کرو، کیا ہوا اگر تم ایک دفعہ نہیں اڑ سکے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، حتیٰ کہ تم
एक ना एक दफ़ा तो उड़ेगी ना, इतनी ऊंची परवाज़ करना कभी ना कभी तो सीखोगे ना। और शाहीन का बच्चा जो है, शाहीन का नाम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो है अपनी परवाज़ खुद सीखता है और इतनी ज़्यादा हाइट से बचपन से वो स्ट्रगल करता आता है। इसलिए अपने बच्चों को ये बजाय इसके कि उनके लिए बैंक बैलेंस छोड़े, उनके लिए स्ट्रगलिंग फेस में लेके आए उनको, और ताकि आइंदा आने वाले वो शाहीन के बच्चे बने, ना कि कारगिस के और अकाब के जो जिनका हर कोई शिकार कर सके। इसलिए दूसरों के इसलिए खुद स्ट्रगल करें, मेहनत करें और हार्ड वर्क करें, ताकि जब आपको स्ट्रगलिंग करना पड़े तो आपको इतना ज़्यादा मुश्किल ना हो और आप तरक्की की बुलंदियों तक पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह।